الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جد له ولا ند له ولا جدال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو خادما أو محبا ولا تكن خامس فتهلك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تصور عرش پر ہے وقت سجدہ ہے جبیں میری. تصور عرش پر ہے وقت سجدہ ہے جبیں میری. میرا پھر پوچھنا کیا آسماں میرا زمین میری. اگر تو ایک نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اگر تو میرا تو سب میرے فلک میرا زمین میری. ادھر تو در نہ کھولے گا ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. ادھر تو در نہ کھولے گا ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے کہیں تیری کہیں میری. معزز و محترم سامعین کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، علماء کرام، خصوصاً بھائی فیصل صاحب اور ہمارے بہت ہی معزز و محترم جناب قاری عبدالرؤف صاحب،
جملہ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان اسلام، میں اور آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو وہ نعمت عطا فرمائی ہے جس کے پاس یہ نعمت ہے، اور اس کے بعد باقی اور نعمتیں اگر نہ بھی ہوں تو یہ کامیاب ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہوتی ہے، دنیا کی ہر نعمت موجود ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس ایمان والی دولت نعمت نہیں ہوتی، اس لیے وہ ناکام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیے۔ اس اسلام کی اور مسلمان کی قدر ہمیں اس وقت معلوم ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم جو لوگ ہیں، جو وہ اپنے مردوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، جو وہ اپنے والدینوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، جو وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، تو جب اسلام میں جب دیکھا جاتا ہے کہ اسلام نے والدین کا کیا درجہ رکھا، اسلام نے علماء کرام کا کیا درجہ رکھا، اللہ والوں کا کیا درجہ رکھا، اور خصوصاً تو جب اسلام اور مسلمان اپنے آپ کو اس میں دیکھتا ہے تو پھر شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اسلام اور کلمے کی دولت سے نوازا ہوا ہے۔ میں سب سے پہلے جناب مولانا شکیل صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت آپ کو رمضان المبارک کے اندر قرآن سنایا اور آپ لوگوں نے پیچھے کھڑے ہو کر سنا۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ہم مسلمان تھے تو اس لیے ہمیں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو نعمت سے نوازا ہے، اس پر مولانا صاحب بھی اور آپ کے جو مقتدی سامعین ہیں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس قرآن سننے اور سنانے سے جو حقیقتاً جو مقصود تھا وہ اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جناب مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ہمیں یہاں آ کر معلوم ہوا کہ حضرت آ رہے ہیں، آئے ہوئے، اگر ہمیں راستے میں یا وہاں سے پتہ تو ہوتا کہ حضرت آ گئے، پھر ہم اس سردی میں یا رات کی تاریکی میں نہ آتے۔ تو بہرحال زیادہ لمبی گفتگو نہ کی جاتی ہے اور نہ سننے کو لوگ تیار ہوتے ہیں۔ سارے دن مولوی صاحب تیاری سارے کام کیتے ہیں، بس مختصر یہ دعائیں کریں۔ بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم لوگ اس مجلس میں جو تشریف فرمائے، ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تکمیل قرآن کے موقع پر جو دعا کی جاتی ہے اس دعا میں میرا اور آپ کا حصہ پڑ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ تکمیل قرآن کے موقع پر جو دعا کی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور اس دعا کے اندر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے بھی اس دعا کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ تو سامعین کرام، مختصر دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس کے بعد تفصیل کے ساتھ مفتی صاحب آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ میں آپ حضرات سے صرف دو تین باتیں اس موضوع پر کہ آج کی جو نسبت ہے وہ رمضان اور قرآن کے ساتھ جو ایک نسبت ہے، جس مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے اس کی نسبت بھی قرآن اور رمضان کے ساتھ ہے۔ ہم اپنا کہیں نہ کہیں تعلق قرآن کے ساتھ ضرور جوڑ کر رکھیں، تھوڑی سی نسبت بھی رکھیں، بس قرآن کے ساتھ ضرور رکھیں۔ یہ قرآن کے ساتھ جو نسبت ہو جاتی ہے انسان کی، ایک تو بڑی نسبت ہے عالم بن جانا، مفتی بن جانا، شیخ الحدیث بن جانا، قاری بن جانا، حافظ بن جانا، یہ اونچے درجے ہیں۔ اگر کہیں اور نہیں تو ہمیں کم از کم اتنی نسبت ہونی چاہیے کہ جس طرح آپ بازار سے ایک کپڑا خریدیں اور اس کپڑے کو لا کر درزی کے ساتھ ایک قمیض سلوائی کروائیں اسے، اور ایک قرآن مجید کا غلاف آپ سلائی کروائیں، پھر قمیض کو بھی دروازے کے باہر راستے میں پھینک دیں اور اس غلاف کو بھی پھینک دیں، ابھی قرآن بیچ میں نہ ڈالیں۔ جو بھی مسلمان، ادنا سے ادنا مسلمان، جس کے دل میں قرآن والوں کی عزت اور عظمت ہوگی، وہ اس غلاف کو اٹھائے گا، اپنی آنکھوں سے لگائے گا اور جا کر اس کو پاک صاف جگہ پر رکھے گا۔ قمیض کو یا اور کوئی چیز اس کپڑے سے جو اس کے ساتھ والے کی بنائی ہوگی اسے کوئی نہیں اٹھائے گا۔
آپ پوچھیں بزرگوں آپ نے یہ کپڑا کیوں اٹھایا، اس کو جھاڑتے کیوں ہو، آنکھوں کے ساتھ کیوں لگا رہے ہو، اور ساتھ والا وہی کپڑا ہے اس کو آپ نے نہیں اٹھایا، آنکھوں پہ نہیں لگا رہے، یقیناً مسلمان یہ جواب دے گا کہ یہ وہ لباس ہے جو قرآن کا ہے، اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، اس لیے میں اس کپڑے کو اٹھا رہا ہوں۔ تو آپ اس کو یہ کہیں کہ بھائی ابھی قرآن اس میں ڈالا، قرآن اس میں ڈالیں گے تو جا کر نسبت ہوگی اس کا کور ہے، اس کا لباس ہے، ابھی سلائی کیا اور پھینک دیا تو جواب یقیناً یہ دے گا کہ بھائی قرآن اس میں ڈالا ہو یا نہ ڈالا ہو یہ مجھے علم نہیں ہے، لیکن اس کی نسبت اس لباس کی طرح ہے، اس لباس جیسا جو قرآن کا لباس ہے۔ ابھی شکل و صورت ہی اس طرح کی بنی، لوگ آنکھوں پر اٹھانا شروع کر دیا، جب قرآن اس کے اندر آئے گا، جن سینوں میں قرآن ہوگا ان کی عظمت کیا ہو۔ کم از کم ہماری اتنی نسبت ہونی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے موجود مفتی صاحب بیٹھے ہیں، علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں اور آپ کے ساتھ جو وہاں سے ہم سفر کر کے، مفتی صاحب یہ سفر کر کے یہاں آئے، بہت سارے اور لوگ بھی تھے وہ نہیں آئے، ہم جس نسبت سے آئے وہ قرآن کی نسبت سے آئے ہیں۔ اگر قرآن کے ساتھ ہماری نسبت نہ ہوتی، ہمیں کوئی اپنی مجلس میں آج بلاتا، نسبت بھی بڑی چیز ہے جس کو مل جائے، تو کم از کم ہماری اس غلاف اتنی قرآن کے ساتھ اگر نسبت ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی قرآن تلفظ کے ساتھ پڑھتا ہے، روانگی کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو اجر ہے، اور ایک آدمی ہے جو قرآن کو اٹکتا اٹکتا پڑھتا ہوا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں پھر پڑھتا ہے، لفظ نہیں نکل رہے پھر پڑھتا ہے، فرمایا اس کے لیے 2 اور اجر ہے۔ یہ قرآن سننا اور سنانا، یہ ہمارے سامنے جو قاری صاحب کھڑے کر قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، ہم سارا دن کھانے پینے کی فکر میں، معاش کی فکر میں ہوتے ہیں، یہ بیچارے بھوکے پیاسے کھانا نہیں کھا سکتے، ان کی قدر میری اور آپ کے سامنے کیا ہوگی؟ ختمہ میں جو لگا نا ایک سپارہ کوئی دے چھوڑا وہ نہیں پڑھنا ہوتا سنگلو، جلدی جلدی پنچے ورکے پرتے ہیں نا تاکہ کوئی دکھتا نہ ہوئے، مات اس کی مری دیسوں کے کام ہے پڑھنے نا چاولیں دن، تو کھڑے ہو کر قرآن سنانا اور سپارہ یاد کرنا اور مسجد مدرسے میں جا کر کئی سال تک چٹائیوں میں بیٹھ کر یہ پڑھنا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا جب علم حاصل کرنے کے لیے بچہ گھر سے نکلتا ہے، قالینیں نہیں بچھائی جاتی، راستے صاف نہیں کیے جاتے، پھول نہیں برساتے جاتے، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا والوں نے بنائی ہوئی ہیں، یہ دنیا والوں کا اعزاز ہے، دنیا کی کوئی قالین، دنیا کو کوئی راستہ، کوئی پھول۔ فرمایا میں آسمان کے نورانی فرشتوں کو اتارتا ہوں کہ جا کر اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر رکھو، اور فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے حافظ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، جہاں آخری آیت وہاں آخری ٹھکانہ تیرا۔ تو میرا دوستو بزرگو بھائیو، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہیں، جن کی اولاد وابستہ ہے، جن کے والدین وابستہ ہیں۔ اپنی اولادوں کو قرآن کے ساتھ وابستہ کرو، خدا کی قسم جتنی عزت دین اسلام کے اندر ہے کہیں بھی نہیں ہے، اور جتنے خوشحال قرآن والے ہیں، قرآن کی نسبت والے، اتنا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو ہم بیٹھے ہوئے علماء کرام سے پوچھ لینا، بعض لوگ اپنی زندگی گزار کے بعد میں جا کے اس پہ کہتے ہیں جی مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، کاش میں اگر اپنی زندگی کہیں اور گزارتا، کوئی تعلیم حاصل کرتا، پتہ نہیں کہاں لگا ہوا۔ الحمدللہ ہم علماء کرام نے، حفظاء کرام نے جو اپنی ماضی کی زندگی مشقت میں ڈالی، ہم اس پر مطمئن ہیں اور اس پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں، اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں علماء سے بڑھ کر کوئی خوشحال میں نے نہیں دیکھا، کوئی خوشحال نہیں دیکھا۔ تو میرے دوستو بزرگوں بھائیو، آئیں ہم عزم کریں کہ ہم قرآن کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالماً، علم حاصل کرو، بڑا مقام ہے، نہ کر سکتے ہو بڑھیڑ ہو کے دیو، آؤ متعلماً، ان کی شاگرد بن جاؤ۔ مولوی صاحب، حافظ صاحب قرآن سکھاؤ ہمیں۔ قرآن کے اس مسلمان ہر بندے کے اوپر 5 حق ہیں،
جس طرح بیوی کے حق کے ہیں، والدین کے حق کے ہیں، رشتہ داروں کے ہیں، اولاد کے حق کے ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، کل ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سب کو جواب دینا پڑے گا۔ ایسے ہی قرآن کے بارے میں بھی، قرآن بھی اپنے حق کے بارے میں تو جا کے اللہ رب فرمایا، آپ نے فرمایا القرآن حجت اللہ کا علیک، قرآن تمہارے لیے حجت ہے، یہ تمہارے خلاف ہے۔ یہ قرآن کل اللہ کے رب العزت کے سامنے کھڑا ہو کر بندے کی سفارش کرے گا۔ آپ نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں سفارش کریں گے۔ رمضان کہے گا، روزہ کہے گا، یا اللہ دن بھر تھکا ماندہ، بھوک پیاس برداشت کی، مجھے رکھا، آج میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائے۔ پھر قرآن آ جائے گا، یا اللہ دن بھر تھکا ماندہ ہوا تھا، رات کو سو جاتا، لیکن کھڑے ہو کر اس نے میری تلاوت کو سنا، میری سفارش قبول فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے دونوں کی سفارش قبول ہو جائے گی۔ جہاں کوئی سفارش نہیں کرے گا بھاگ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، والدین سے بھاگیں گے۔ بھاگیں گے کیوں؟ کہ آج مشکل میں دیکھ کر اپنے اس عزیز کو ہمیں یہ دکھ برداشت نہیں ہو رہا، یا کہیں ہم سے یہ نیکی کا، کسی ایک نیکی کا مطالبہ نہ کر دے، ہم دینے کے لیے قابل نہیں۔ وہاں اگر قرآن اور رمضان میری اور آپ کی سفارش کرے تو میرے دوستو بزرگ، قرآن کا پہلا حق ہر مسلمان کے اوپر یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے درمیان قرآن سے لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ الحمدللہ مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور یہ ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ تلفظ کے اعتبار سے صحیح کر کے پڑھنا ہے اس کو۔ وہی ہمارا 70 سال پرانا رٹا ہوا قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ وہ کہیں محلے گلی میں ایک بابا ہوتا تھا نا پاس ہی، مفتی رویز صاحب گل سنیں انہیں، کڑیاں کا آخیں جی بابا اور قرآن پڑھ دیں تو دل کٹ دیں، حالانکہ میں طالب علم سے جول کے سنا نہ کہ پڑھ دیں۔ وہ پرانے زمانے لہجہ لا کے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، وہ کہنے لگے وہ جل کے اس کو آگو مسلمان ہو رہا ہے، نعوذ باللہ قرآن پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین سے، نبیوں میں سے ہی نہیں۔ لفظ انک لمن المرسلین، اے میرے محبوب آپ مرسلین میں سے ہیں، اور تھوڑا سا لمبا کر دیا، انک طرز تو لگا دی اس نے بڑا، انک لمن المرسلین۔ اب وہ محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی تو نبی نے، بتائیں جو نبی کی نبوت سے انکار کر دے مسلمان رہے گا؟ تو قرآن کریم کو دوسرا تلفظ کے ساتھ صحیح کر کے پڑھنا، یہ اس کا حق ہے۔ ناظرہ پڑھنا، عالم بننا، قاری بننا، یہ بات کی بات ہے۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ اور پڑھنے کے لیے کوئی بچہ ہونا ضروری نہیں ہے، جس عمر میں آپ قرآن پڑھیں، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ آج سے شروع کر دیں پٹی پڑھنی کہ ہم انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے، علم سیکھیں گے، موت آئے گی عالموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور تیسرا اس کا حق یہ ہے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ساری زندگی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے رہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہمیں نہ رحمان کا پتہ اور ہمیں نہ رحیم کا پتہ، یہ رحم ہے کیا چیز؟ اللہ رحمان الرحیم ہے کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ تو پھر ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کا پڑھنا، عالم کسی کے پاس بیٹھ کر اس سے پڑھنا، اور چوتھا یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں لانا۔ ایک آدمی قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور خود اپنے اوپر بھی لعنت بھی بھیج رہا ہوتا ہے، کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ اور پانچواں حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ پھر اس پر عمل بھی کیا جائے اور آگے دوسروں تک پہنچایا بھی جائے۔ خوش قسمت ہیں وہ گھرانے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی اولاد، جن کے رشتہ دار، عزیز و اقارب جو ہے وہ قرآن کے سیکھنے والے ہیں، قرآن والے ہیں۔ اس لحاظ نے فرمایا خود عالم بنو یا شاگرد بن جاؤ، یہ بھی نہیں فرمایا نہیں کر سکتے، وقت گزر گیا، ٹائم ہی نہیں، بیچارے ہوں گا شکو تو مولوی صاحب کو بیا کا پڑھ سا، تو کم از کم فرمایا او محبن او خادمن، ان کی خدمت کرو۔ فرمایا کنجوسی نال خدمت بھی نہ کر رکھتے، اپنا یہ حال ہے جی مولوی صاحب کو سیکھے دیں، وہاں علماء کے ساتھ، مدارس کے ساتھ کیسے تعامل کریں، اپنے اخراجات پورے نہیں ہوتے، یا کنجوس آدمی ہے۔ ایک بار یہاں پر میں آپ سے کی حدیث سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کو عبادت گزار بخیل سے
گناہگار سخی اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ ایک طرف عبادت ہے، بہت انبار لگائے ہیں اس نے، تراویح پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ جو اعمال وہ کر رہا ہے، لیکن سخی نہیں ہے، کنجوس ہے، بخیل ہے۔ عبادت کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، سخاوت کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ اللہ اپنے مخلوق کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اور ایک آدمی گناہ گار ہے، اس کی زندگی میں کوئی اعمال نہیں ہے، لیکن ہے دل کا وہ سخی ہے، اللہ کو یہ زیادہ محبوب ہے۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، بھائیو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ قرآن کا سننا سنانا، اس کا بنیادی مقصد ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ میرا وہاں سے آنا، آپ کا آنا، مفتی صاحب کا آنا، بیٹھنا، سننا، اس کا سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ نماز کا پڑھنا، اللہ راضی ہو جائے۔ یہ سارے دنیا میں جتنے اعمال کیے جا رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو ہم کامیاب ہیں، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو بھی ہم ناکام۔ گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں کل حدیث کے مطالعہ کر رہا تھا، حدیث میرے سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرے، سارے آپ نیکی کرو، نیکیاں ہی کرتے رہو، گناہ کوئی نہ کرے، تو اللہ آپ کو لے جائے ایسی مخلوق کو لے، ایسے لوگوں کو لے کر آئے جو دنیا میں رہیں اور گناہ کرے، پھر اللہ سے معافی مانگے۔ شاید انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ یہ خطا بھی کریں گے، لغزش کریں گے، پھر اللہ کو معافی مانگے۔ فرمایا رحمتی سبقت غضبی، اللہ رضو فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ ہم گناہگار ہیں، سارے کے سارے گناہگار ہیں، اور اللہ کو گناہگار بہت پسند ہے۔ آسن کو حدیث ہے، فرمایا ہر بنی آدم خطا کار، اور بہترین خطا کار ہے وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگے۔ ہم سارے گناہگار ہیں، لیکن مایوس نہ ہوں۔ یہ رمضان کا مہینہ آنا، لیلۃ القدر کی رات کا آنا، قرآن کا سننا، اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ پاک کرنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا، واقعہ لکھا ہوا ہے کہ یا اللہ، کوئی عبادت گزار آدمی اگر آپ کو آواز دے تو آپ کیا جواب دیتے ہو؟ فرمایا میں ایک مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، ایک مرتبہ جواب دیتا ہوں میرے بندے میں حاضر ہوں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا کوئی گناہگار آدمی اگر وہ آپ کو آواز دے تو پھر آپ کیا جواب دیتے؟ فرمایا میں 7 دفعہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی۔ اب سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، ایک آدمی نیکار ہے، اس کی زندگی میں گناہ نہیں ہے، نیکی ہی نیکی ہے، عبادت گزار ہے، صالح ہے، وہ پکارے تو اللہ ایک جواب دے، اور ایک کی بندے کے پاس گناہ ہی گناہ ہیں جس طرح میں اور آپ ہیں، اور وہ پکارے تو 7 دفعہ جواب دے۔ یہ لاجک سمجھ نہیں آتی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، میں نے اور آپ نے، ہمیں یہ پڑھایا گیا، سمجھایا گیا، وہ جی گناہگاراں تو اللہ سن دے ہی نہیں کسی، نیک ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے نیک، وہ پہلا درجہ ہے۔ اب موسیٰ نے پوچھا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ جو نیکوکار ہے، عبادت گزار ہے، اس کو تو آپ ایک مرتبہ جواب دے رہے ہیں، اور جو گناہگار ہے 7 دفعہ، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے، اے موسیٰ، جو نیک آدمی ہے اس کو اپنی نیکیوں پر بڑا مان ہے، اور جو گناہگار ہے وہ اس کو میری رحمت پہ امیدوار ہوتا ہے، اسے میری رحمت پہ نظر ہوتی ہے۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت ہے کیا چیز؟ رحمت میرے دوستوں بزرگوں کہتے ہیں ہم وہ کوئی ایسا عمل کریں، برا عمل، جس سے ہم پر سزا کے ہم مستحق بن جائیں، مواخذہ ہو جائے ہمارا، اس گناہ پر ملنے والی جو سزا ہے اس سزا سے بچا دینے والے کو رحمت کہتے ہیں، رحیم کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کے بڑی صفات ہیں، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، لیکن جب تعارف کرواتا ہے نا، فرمایا الرحمن الرحیم، میں بڑا رحمان اور بڑا رحیم ہوں۔ اصل تو کوئی پوچھا نا کون ہو جی، تعارف کراؤ راجہ نذیر صاحب، میں راجہ جی، اسی میر ہاں، اصل کرو لوگ پر مار دینے، میں خان ہاں، اسی فلانے ہاں، اسی مطلب آپ نے تعارف کرا دیا تھا، جو خاندان کے ڈال دیا، یعنی بڑے ظالم تھا، جابر رہ دیا، اچھائیاں سے میں نے ہر بندہ اپنا تعارف کرا ہے، دوئی تک پریشرائز کرتا ہے دوئی کو، تاکہ پتہ لگا یارا جی اس علاقے دے بڑے وڈیرے اور خاندان گزرے۔ اللہ رب العزت نے قہار جبار نہیں، فرمایا الرحمن الرحیم، میں وہ رب ہوں تمہارا جو بڑا مہربان اور رحیم ہوں۔ تو میرا دوستو بزرگ بھائی، خوش قسمت ہیں وہ انسان جن کے رمضان المبارک کے اندر بخشش اور مغفرت ہو جائے۔
آج 25 ہے، 27 کو جمعرات آ رہی ہے. میں کتی بات نہیں کرتا، علماء کرام نے لکھا ہوا ہے، فرمایا جمعے کی رات، جمعرات کی رات اگر طاق راتوں میں سے کوئی آ جائے، یقیناً وہ کہتے ہیں کہ 100% یقیناً وہ کہتے ہیں کہ وہی لیلۃ القدر کی رات ہو. اگر وہ 21 کو آ جائے وہ ہے، وہ 25 کو آ جائے، 27 کو آ جائے، قطعی بات نہیں ہے. علماء کرام نے، اللہ والے نے، اللہ رب العزت بات چیزیں ان کے الہام کر دیتے ہیں. تو 27ویں کی رات کو اپنی بخشش، مغفرت اور دعا. اگر انسان، فرمایا بہترین انسان وہ ہے کہ جس کی رمضان المبارک کے اندر بخشش ہو جائے. کتنے ویسے لوگ ہیں جن کے پہلے دن بخشش ہو جاتی ہے. فرمایا روزانہ افطاری کے وقت 1 لاکھ، ایک حدیث میں 3 لاکھ جہنمی جہنم سے آزاد ہوتا ہے. اور فرمایا جب آخری دن ہوتا ہے تو جتنے پورے مہینے میں ہوئے ہوتے ہیں اتنے وہ ایک رات کے اندر ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، سارے مسلمانوں کو اس رمضان کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے. اللہ رب العزت ہمارا آنا جانا مل بیٹھنا قبول فرمائے. مولانا صاحب کا سنانا اور آپ کا سننا اور آپ کی محبت اللہ اس کو قبول فرمائے. اور میں آخر میں ایک اعلان کرتا ہوں، عید کے بعد پٹکہ کے اندر 13 اپریل کو بروز اتوار کو ختم نبوت اور دفاع صحابہ کانفرنس ہے. پچھلے سال بھی ہوئی تھی، اعلان بھی ہوا تھا. تو آپ سارے حضرات اس کے ساتھ تعامل بھی کریں اور سارے حضرات اس کانفرنس میں شرکت بھی کریں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو سنا کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب میں جناب مفتی اختر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے مواضع حسنہ سے ہم سب کو مستفید